اس دنیا میں ہر انسان کو اپنی خواہشات اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے پیسہ۔ اس پیسے کے لیے ہم اپنے بچپن سے کوششیں شروع کر دیتے ہیں اور ہماری تعلیم، نوکری، کاروبار، حتیٰ کہ ہماری زیادہ تر ٹینشنز بھی اسی کے لیے ہوتی ہیں۔ اس پیسے کے پیچھے سائنس کو جاننے کے لیے آج ہم نے بیسٹ سیلنگ آتھر رابرٹ کیوساکی کی بک انکریز یور فائنینشیل آئی کیو کو چنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کا پہلا چیپٹر ہے میکنگ مور منی۔ پیسہ کمانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کسی ایسے راستے کا انتخاب کرنا ہے جو کہ آپ کو پیسہ کمانا سکھائے، چاہے اس کے لیے آپ کو وقتی فائدے کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ رابرٹ لکھتا ہے کہ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی ہائیلی پیڈ جاب کو چھوڑ کر سیلز مین کی نوکری اختیار کر لی تھی تاکہ وہ بیچنا سیکھ لے۔ اسی وجہ سے اسے وقتی طور پر تو نقصان ہوا تھا، لیکن لانگ ٹرم میں اسے امیر بنانے میں بہت کارآمد ثابت ہوا۔ دوسرا، آپ کو ایک گول سیٹ کرنا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ واقعی پیشنیٹ ہوں، لیکن یاد رہے آپ کو گول سے زیادہ اس گول کو حاصل کرنے والے پروسیس پر فوکس کرنا ہے، کیونکہ یہ پروسیس ہی آپ کو گول کو اچیو کروائے گا۔ جیسا کہ اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو صرف ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھنے سے ہی وہ ڈاکٹر نہیں بن جائے گا، بلکہ اس کو ڈاکٹر بننے والے پروسیس یعنی کہ میڈیکل سٹڈیز پر فوکس کرنا ہوگا، تبھی جا کے وہ ڈاکٹر بن پائے گا۔ آتھر کہتا ہے کہ ہمیں فائنینشیل انٹیلیجنس حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایموشنل انٹیلیجنس حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی اپنے ایموشنز کو ہی کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ اپنے پیسے کو بھی اپنے مرضی سے کنٹرول نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے ایموشنز میں آ کے اس پیسے کو برباد کر دے گا۔ ہمارے پاس محدود وقت اور انرجی ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ جسمانی مشقت کرنے کی بجائے ہمیں ایسے ایسٹس بنانے پر محنت کرنی چاہیے جو کہ ہمارے لیے پیسے کمانے کا ذریعہ بن سکیں۔ پیسہ کمانے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی پرابلم کو سالو کریں اور پھر اس سلوشن کی پیمنٹ حاصل کریں، جیسا کہ ہم ڈاکٹر کو اپنی صحت کے مسائل حل کرنے کے لیے پیمنٹ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اس سلوشن کی مزید برانڈنگ کرتے ہیں اور اس میں مزید ایڈیشن کرتے جاتے ہیں تو وہی سستا سلوشن آپ کے مہنگے داموں بک جاتا ہے۔ اس کتاب کا اگلا چیپٹر ہے واٹ از فائنینشیل انٹیلیجنس۔ آتھر says that education does not solve our money problems. Instead, financial education and financial intelligence solve our money problem. کوئی امیر ہو یا غریب، سب کی فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ امیر اپنی پرابلمز کو سالو کر کے امیر ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ غریب اپنی پرابلمز کو ایکسکیوز سمجھ کر اسی حالت میں رہتا ہے۔ جس طرح کوئی کھلاڑی اپنی کمزوریوں کو دور کر کے ایکسپرٹ بنتا چلا جاتا ہے، اسی طرح جیسے جیسے ہم اپنی فائنینشیل پرابلمز کو دور کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم فائنینشیلی سمارٹ بنتے جاتے ہیں۔ آتھر کہتا ہے کہ غربت اسی کا نام ہے کہ کسی کی فائنینشیل پرابلمز اس کے پاس موجود فائنینشیل سلیوشن سے زیادہ ہو۔ کرنسی کا مطلب ہے کہ منی کی کرنٹ ویلیو۔ 1971 میں جب منی نے گولڈ کی جگہ لے لی تو اس کے لیے کرنسی کا لفظ استعمال کیا جانے لگا، یعنی کہ اس کی کرنٹ ویلیو۔ اس لیے اگر ہم اس پیسے کو انویسٹ کرنے کی بجائے اس کو سیو کرنا شروع کر دیں گے تو انفلیشن اور بہت سے دوسرے فیکٹرز کی وجہ سے اس کی کرنٹ ویلیو گرتی جائے گی، لہٰذا ہماری فائنینشیل انٹیلیجنس بھی کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ تو فائنینشیلی انٹیلیجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی فائنینشیل پرابلمز کو بہادری سے فیس کریں اور ان کے سلیوشنز کے لیے کوشش کریں۔ جیسے جیسے ہم ان کا سلیوشنز فائنڈ کرتے چلے جائیں گے ہم بھی فائنینشیلی ایکسپرٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کتاب کا اگلا چیپٹر ہے پروٹیکٹ یور منی۔ ہر چیز کے شکاریوں کی طرح پیسے کے بھی شکاری ہوتے ہیں جو آپ کے پیسے کو جبڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ایسے شکاریوں سے اپنے پیسے کو بچا کے رکھنا ہی اصل فائنینشیل انٹیلیجنس ہے۔ آتھر اپنی کتاب میں جن شکاریوں کا ذکر کرتا ہے ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ بیوروکریٹ یعنی کہ افسر شاہی۔ آتھر کہتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے، لہٰذا وہ نہیں جانتے کہ اس فیلڈ کی پرابلمز کو کیسے سالو کیا جائے۔ جب وہ کسی پرابلم کو سالو کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور اس پر ٹیکس سے حاصل کردہ رقم صرف کر دی جاتی ہے تو مزید ٹیکس لگائے جاتے ہیں تاکہ پیسہ اکٹھا کر کے دوبارہ سے اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح
वो हमारे पैसे के शिकारी बने रहते हैं। दूसरा शिकारी है बैंक। ऑथर के मुताबिक ये सबसे बड़े शिकारी होते हैं, क्योंकि वो हमसे हमारा पैसा लेकर उसे इन्वेस्ट करते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन हमें उस प्रॉफिट की एक छोटी सी फिक्स अमाउंट दे देते हैं। इस तरह वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। अगले शिकारी हैं प्रीडेटर बिजनेसेस और ब्रोकर्स। हमें ऐसे लोगों और कारोबार से बचना चाहिए जो हमें झांसा देकर हमारी दौलत हमसे ले जाएं। जैसा कि कुछ लोग हमें अपनी कमीशन की खातिर क्रेडिट कार्ड बेचते हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड ही असल में हमारी दौलत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह ऑथर कहता है कि आप इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी किसी ऐसे ब्रोकर्स को ना ढूंढें जो खुद इन्वेस्ट ना करता हो, जिसको खुद पर ही इतना एतमाद नहीं है कि वो खुद इन्वेस्ट कर सके, तो आपकी दौलत को किस तरह इन्वेस्ट करके आपको अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी इस किताब के बकिया हिस्से के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।